السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ عورتوں کے اعتکاف کے حوالے سے مجھے ایک کلپ ملا تھا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عورتیں صرف مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں اور گھروں میں اعتکاف کرنا جو ہے ہمارے دین میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اور قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کیا تھا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم عورتوں سے مباشرت نہ کرو اس حالت میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہوں۔ تو اس میں عرض یہ ہے کہ مرد کے لیے اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف کرنا اور عورت کے لیے گھر میں مخصوص جگہ پر اعتکاف کرنا افضل ہے، اور عورت کا اپنے گھر میں اعتکاف کرنا احناف کا مذہب بھی ہے، حنفیوں کا مذہب ہے کہ عورت اپنے گھر کے اندر اعتکاف کرے، اور یہ مذہب بھی ہے اور عقل انسانی کا تقاضا بھی یہ ہے کہ عورت کے لیے جس طرح گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے اسی طرح گھر کے اندر اعتکاف کرنا بھی عورت کے لیے افضل ہے۔ جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی بہترین مسجدیں ان کے گھروں کو قرار دیا، اسی لیے قرآن مجید کی جو آیت ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تو عورتوں کے لیے مسجدیں ان کے گھر ہیں، گھروں کے وہ مخصوص حصے ہیں کہ جس میں وہ نماز پڑھتی ہیں، لہذا وہیں پر وہ اعتکاف کریں گی، اور مرد جو ہے وہ مسجد عرفی کے اندر اعتکاف کرے گا۔ اسی طرح حضرت ام حمید ساعدیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے کی اجازت چاہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ نماز پڑھنے کے بجائے تیرا اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنا افضل ہے۔ تو ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت کی مسجد جو ہے وہ اس کا اپنا گھر ہے، اور گھر کا وہ مخصوص حصہ ہے جس کے اندر وہ عبادت کرتی ہے، اللہ کرتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ جو کہا تو مرد کے لیے مسجد عرفی ہے اور عورت کے لیے اپنے گھر کی وہ مخصوص جگہ ہے، وہیں پر وہ اعتکاف کرے۔ اسی لیے مفسر قرآن ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قرآن مجید کی آیت کے تحت فرمایا ہے کہ مسجد میں اعتکاف کرنے کا حکم فقط مردوں کے لیے ہے، یہ حکم عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے بخاری شریف کی جو 2 حدیثیں اس کلپ کے اندر جو میں نے سنا، مجھے جو ملا، تو اس میں بخاری شریف کی جو حدیثیں پیش کی گئی ہیں تو ان میں یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی گھر والیوں نے مسجد میں اعتکاف کیا اور امہات المومنین نے مسجد نبوی میں خیمے لگائے اعتکاف کے لیے۔ تو ان احادیث کی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ تو ان احادیث کی وضاحت یوں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں مخصوص جگہ بنا کر اعتکاف فرمایا آپ نے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت چاہی کہ میں آپ کے ساتھ اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہوں، خیمہ لگانا چاہتی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، تو انہوں نے بھی اپنا خیمہ لگا لیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے ساتھ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیکھا دیکھی حضرت حفصہ نے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی اپنے اپنے خیمے لگا لیے۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیموں کو دیکھا تو آپ نے تعجباً سوال کیا کہ یہ خیمے کیوں لگائے گئے ہیں اور کس چیز نے ان عورتوں کو مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے پر ابھارا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خیمہ لگا کر تم اعتکاف کو نیکی سمجھتی ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خیموں کو محدثین فرماتے کہ اکھاڑنے کا حکم فرمایا، تو مسجد نبوی سے ازواج مطہرات کے خیموں کو دوران اعتکاف ہی اکھاڑ دیا گیا تھا، اور اس ناراضگی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا اعتکاف توڑا اور پھر شوال میں اس کی قضا بھی فرمائی، تو منع فرما دیا، ان خیموں کو دوران اعتکاف ہی ہٹا دیا۔ حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت بھی اس کی دے دی تھی، لیکن دوسری ازواج مطہرات نے بھی خیمے لگانے شروع کر دیے۔ تو دیکھیں اگر عورت کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا جائز ہوتا تو اجازت کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو مسجد میں اعتکاف سے کیوں منع فرمایا اور کیوں عتاب فرمایا اس پر؟ اس لیے علامہ ابن حجر عسقلانی شارح بخاری جو ہیں وہ نقل کرتے ہیں کہ عورت مسجد میں اعتکاف نہ کرے، عورت کے لیے افضل ہے کہ اپنے گھر کی مخصوص جگہ پر کمرے کے اندر وہاں وہ اعتکاف کرے، اور جہاں اس نے جو مخصوص جگہ بنائی ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں عورت کا مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے، اور یہ میری عرض ہے۔ اور دوسرا یہ اس میں یہ ہے کہ کچھ تھوڑے میں مسائل بھی عورتوں کے اعتکاف کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت گھر کے مخصوص حصے کو اعتکاف کے لیے مختص کر لے، سوائے قضاء حاجت کے اس جگہ سے نہ نکلے، اور پورے گھر کو بعض خواتین پورے گھر کی نیت کر لیتی ہیں اور ان کو شامل کر لیتی ہیں کہ جی پورے گھر میں جہاں چاہیں آ جا سکتے ہیں، تو وہ اعتکاف نہیں ہوتا۔
بلکہ دوسری شرط اس میں یہ بھی ہے کہ کمرہ جس میں اعتکاف کرنا ہے عورت نے وہ چھوٹا ہونا چاہیے، بڑا نہ ہو، اور 7-8 فٹ کا ہو۔ اگر چھوٹا نہیں ہے، بڑا کمرہ ہے تو کوئی بات نہیں، 7-8 فٹ کی جگہ پر وہ پردے لگا لے تاکہ یکسوئی ہو عبادت کے اندر، اور یہی مقصود بھی ہے اعتکاف کا کہ یکسوئی سے ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے۔ اور تیسری عورت کے لیے شرط ہے کہ شوہر کی اجازت ضروری ہے، اگر شوہر اجازت دے دے تو پھر بیٹھے، لیکن اجازت دینے کے بعد شوہر اس کو منع نہیں کر سکتا۔ اور چوتھی شرط اس میں ہے کہ گھر کا کوئی کام کرنا چاہے تو عورت گھر کا وہ کام کر سکتی ہے کہ جو وہاں پر بیٹھ کر کیا جا سکے، مثلا بیٹھ کر وہاں سبزی وغیرہ کاٹ دی یا اور کوئی ایسے کوئی کپڑا سی دیا تو وہیں بیٹھ کر، لیکن اعتکاف کی جگہ سے نکلے نہیں۔ اگر وہ نکلے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ گھر کے کام کاج کے لیے کوئی اور انتظام کیا جائے۔ اور پانچویں شرط اس میں یہ ہے کہ کھانا پکانے والا اگر کوئی نہیں ہے تو پھر مجبوراً عورت اپنی اسی جگہ پر، اعتکاف کی جگہ پر چولہا اور چیزیں وہاں پر مہیا کی جائیں اور وہیں وہ بیٹھ کر کھانا بھی پکا سکتی ہے۔ اس کی اجازت اگر کوئی دوسرا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے باورچی خانے وغیرہ میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ باقی اس میں چھٹی شرط ہے کہ انسانی ضرورت کے لیے اعتکاف کی جگہ سے نکل سکتے ہیں، یعنی بول و براز کے لیے یا فرض غسل وغیرہ کے لیے عورت نکل سکتی ہے، باقی کسی کام کے لیے وہاں سے نکلے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ اعتکاف کے مسائل تھے جو میں نے بیان کر دیے، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس میں مردوں کے لیے مسجد عرفی میں اور عورتوں کے لیے وہی جگہ ہے جو مخصوص انہوں نے کی ہے، وہاں پر وہ اعتکاف بیٹھیں، وہی ان کی مسجد کو قرار دیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد نبوی شریف میں اعتکاف بیٹھنے سے ازواج مطہرات کو عتاب بھی فرمایا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔